بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اوراد اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ حاذق خان سے شادی کرنے کا ذکر کر کے اسے بری طرح ہرٹ کر گئی تھی۔ وہ مانتا تھا اسے خوش نہیں رکھ پا رہا، مگر اس کے پچھتاوے پر اوراد خانزادہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اپنی شادی کا ایسا انجام تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے لگا تھا کچھ عرصے تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حمالہ کو سمجھنے لگا تھا اور حمالہ اس کے قرب میں خوش ہو رہی تھی۔ شام کے قریب خانزادہ حویلی کے لیے روانہ ہوئے تو حمالہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ اوراد اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا رہا، پھر گہرا سانس بھر کر موبائل اٹھاتا کال ملا گیا۔ جو میٹنگز کینسل کی تھی ان کا ٹائم فکس کر لو، اور وہ جو پروجیکٹ ڈیلے مت کرنا۔ میں کل سے جوائن کرتا ہوں آفس، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اپنے وہ سب کام جو حمالہ کے لیے چھوڑ کر اس کے پاس آیا تھا، اس کے چلے جانے پر وہ خود کو دوبارہ انہی کاموں میں گم کرنے لگا تھا۔ محبت بہت آسان ہوتی ہے، بس اسے نبھانا کبھی کبھی مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ ایاد سنجیدہ سا اپنی بڑی ممانی کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر پہنچی ہوئی تھی۔ تم نے تو ہمیں مایوس کر دیا۔ کیا تم اس لیے اپنے شو روم چھوڑ کر یونیورسٹی کالج جاتے رہے؟ تم میں یہ شوق کب سے پیدا ہوا؟ تمہاری اپنی بھی جوان بہن ہے اور تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ توبہ توبہ۔ بڑی ممانی تیزی سے بولتی چلی جا رہی تھیں۔ اسوان نے بے چینی سے پہلو بدل کر ایاد کو دیکھا، جو لب بھینچے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اپنی صفائی میں نہ کچھ بولا نہ انہیں بولنے سے روکا۔ یہ سب جھوٹ ہے ممانی، میں خود یونیورسٹی میں ہوتی ہوں، وہ لڑکی خود غلط ہے۔ اسوان نے بے ساختہ طرفداری کی تھی۔ ایاد اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب تم تو پردہ داری کرو گی ہی، ہماری نظروں کے سامنے پلا بڑھا ہے۔ ایاد ہمیشہ سے لاپرواہ ہے۔ ہمارے ساس سسر کو تو اللہ جنت میں جگہ دے، انہوں نے ایاد پر بالکل کبھی سختی نہیں کی تھی۔ ہماری ساس سسر اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ تمہیں اس کا بچپن نہیں پتہ، نہایت جھگڑالو بچہ تھا اور سب بچوں کو مارتا تھا، مگر کسی کو اجازت نہ تھی کہ پلٹ کر اسے سخت نگاہ سے دیکھیں۔ ایسے بچے پھر بڑے ہو کر اسی طرح دیدہ دلیری پر اتر آتے ہیں۔ تمہیں بھی ایک روز یہ باتیں تکلیف دیں گی، ابھی تو شاید عشق کا بھوت سوار ہے۔ وہ بولنے پر آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ اسوان ہونک سی انہیں دیکھنے لگی۔ آپ تو مجھے داماد بنانا چاہتی تھی، اچھا ہوا بچ گئیں۔ میری بیوی کی فکر نہیں کریں ممانی، اسے میں ہر حال میں پسند ہوں، اور میں کیسا ہوں یہ بہت اچھے سے جانتی ہے۔ ایاد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسوان اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے اب کوئی فکر نہیں، تمہارے نانا نانی نے مرتے ہوئے مجھے تمہاری ذمہ داری دی تھی، میں وہی نبھا رہی ہوں۔ بس تمہیں سمجھانے آئی تھی، تم اب شادی شدہ ہو اور ہمارے خاندان کا بھی ایک نام ہے۔ اپنی حرکتوں پر قابو پانے کی کوشش کرو ایاد خان۔ وہ ترش لہجے میں اسے اس کی غلطی جتا رہی تھی۔ اسوان کو یکدم غصہ آ گیا۔ میں نے آپ سے کہا نا ممانی، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں سب جانتی ہوں، اور میرے والدین نے میرے لیے بہترین انسان چنا ہے۔ میں جھوٹی افواہوں پر یقین نہیں رکھتی، اور سچ بھی سامنے آ ہی جائے گا ایک دن۔ آپ ان کی فکر کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی فکر کریں، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، شادی کب کریں گی؟ اسوان غصے سے بولتی جا رہی تھی۔ ایاد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔
وہ سب لحاظ بھلا چکی تھی۔ مومانی کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا، جبکہ ان کی بیٹی تیکھی نظروں سے اسوان کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح لڑکوں کو پھنسانا نہیں آتا۔ میں شریف لڑکی تھی، اسی لیے منگیتر کے نام پر بیٹھی رہ گئی اور میرا منگیتر تم لے اڑی۔ مومانی کی بیٹی نے ٹھگ سے جواب دیا تھا۔ وہ اسوان پر طنز کر رہی تھی اور یہ بات محسوس کر کے اسوان کا چہرہ سرخ ہوا۔ بس اب بہت تفتیش ہو گئی مومانی، آپ کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی ہے۔ میری بیوی ہے، گھر بار ہے، میں کچھ غلط کروں گا تو ان کو جواب دہ ہوں، مگر آپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے اب شو روم جانا ہے اور میری بیوی کو پڑھنا ہوگا، تو آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ ایاد یکدم سرد لہجے میں بولتا ان کو صاف الفاظ میں جانے کا بول رہا تھا۔ مومانی غصے سے اسے دیکھتی اس کی بد تہذیبی پر افسوس کر رہی تھیں۔ چلے ماما، آپ کو خواہ فکر ہوئی، یہ انسان ویسے بھی اپنے رشتوں کے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہا اور آج یہ بات اپنے منہ سے جتا بھی دی۔ وہ دونوں ماں بیٹی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اسوان نے سر اٹھا کر ایاد کو دیکھا، جو افسردہ سا خالی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ان کی باتوں کو دل پر مت لیجیے گا ایاد، آپ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کریں، میں ہوں نا۔ وہ نرمی سے ایاد کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ایاد نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں محبت کے دیے جل رہے تھے۔ میرے لیے تمہارا ساتھ ہی کافی ہے جانے ایاد۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اسے سینے سے لگا گیا۔ اسوان اس کے گرد بازو لپیٹے سکون سے مسکرائی۔ ٹھہرو، میں یہ کال سن لوں۔ ایاد اپنے موبائل پر آتی کال پر اس سے الگ ہو کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ اسوان سر ہلاتی ایک طرف بیٹھ گئی۔ ہاں بولو میسم، وہ کال اٹینڈ کر کے سنجیدگی سے بولا۔ مزے کی خبریں مبارک دینا چاہ رہا تھا، مگر تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہارا مزاج اچھا نہیں ہے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ میسم کا پرجوش لہجہ اس کے انداز پر مدھم ہوا۔ بڑی مومانی آئی تھیں، میرے اسکینڈل کی خبر مل گئی تھی ان کو بھی، پوری زندگی میری جاسوسی کرتے گزار دی، ابھی تک تھکی نہیں ہے وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولتا اسوان کے قریب بیٹھ کر اس کے گرد بازو پھیلا گیا۔ اوہ، پھر تم نے کیا کہا؟ میسم متجسس ہوا۔ کیا کہنا ہے؟ صفائیاں دینا مجھے نہیں آتا، لوگ کچھ بھی سمجھے، میں تو جانتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا اور میری بیوی کو مجھ پر یقین ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ مسکرا کر بولتا۔ اسوان کے سر سے اپنا سر ٹکرا گیا۔ وہ اس کی بات پر جھمک کر مسکرائی۔ ابے یار، لوگ بھی جان جائیں گے، ایک تو تمہارے نصیب میں ہے کہ ایسی ہر خبر میں ہی پہنچاؤں گا۔ موبائل چیک کرو، لڑکی نے سچ بتا دیا ہے، میسم ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ ایاد چونک گیا۔ اچھا، کب؟ کال کاٹو، دیکھتا ہوں، ایاد نے کہتے ہی کال کاٹی اور یونیورسٹی کی ویب پر گیا۔ اس لڑکی نے ایک ویڈیو میں اعتراف کیا تھا کہ وہ ایاد خان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے انکار پر جھوٹا الزام لگا گئی، مگر اب وہ شرمندہ تھی اور اپنی غلطی پر نادم ہو رہی تھی۔ اسوان پوری موبائل پر جھکی جوش سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ایاد کو پہلا خیال اورات کا آیا تھا۔ اورات خانزادہ، تم ہمیشہ کی طرح اپنا کام کر گئے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا اور موبائل ایک طرف کر کے خود پر جھکی اسوان کو اپنے قریب کرتا اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ مجھ پر یقین کرنے کا شکریہ ڈیئر وائف، مجھے تمہارے یقین سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے سر سے اپنا گال ٹکا کر جذب سے بول رہا تھا۔ یقین کیسے نہ کرتی، میں جانتی تھی آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے، اسوان پرجوش لہجے میں بولی۔ ان کی محبت اعتبار کا دوسرا روپ تھی، سکون کا عکس تھی۔ ان کی محبت ہر مشکل سے، ہر غم سے اور ہر پریشانی سے بے نیاز تھی۔ حوالہ خاموش سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب سے حویلی آئی تھی پہلی بار خانی بیگم اس سے خوش ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا کہ تم سب کے کہنے کے باوجود صرف اورات کی اجازت نہ ملنے پر خٹک حویلی نہیں گئی۔ بہت اچھا کیا، شوہر کا مان رکھ کر
بیوی کی سب سے اچھی بات اس کی فرما برداری ہوتی ہے، اور یہ مت سمجھنا یہ میرا کہنا ہے، اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، یہاں تک کہ اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو کسی کو گھر بھی نہ آنے دے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے۔ خانی بیگم خوشی سے بول رہی تھیں اور پہلی بار طنز کے بجائے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ حمالہ سر جھکا گئی تھی۔ اللہ کا حکم بھی یہی تھا اور سب کا ماننا بھی یہی تھا، اس نے ٹھیک ہی کیا تھا، مگر ٹھیک کرنے کے فوری بعد غلط کر آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے لڑ کر اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ حمالہ خود بھی نہیں سمجھ پائی، شاید اوراد ٹھیک کہتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے، تمہاری اچھائیاں اس نے دیکھ لی تھیں، اب میں بھی مان رہی ہوں۔ خانی بیگم نے اپنائیت کا مظاہرہ کیا تو حمالہ سوچ میں گم ہو گئی، کون سی اچھائی تھی اس میں؟ وہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا تھا، اس کی غلطیوں کو اچھائی بنا کر پیش کرتا تھا۔ سارا کمال اوراد خانزادہ کی عشق کا تھا۔ وہ تو آج بھی ویسی ہی تھی، نہ اچھی تھی نہ سمجھدار تھی۔ مورے میں یوں اچانک حویلی آ گئی۔ دراصل میں حمالہ ان کے سچ جاننے پر غصہ کرنے سے پہلے وضاحت دینا چاہ رہی تھی۔ ہاں اوراد نے کال کر کے بتا دیا کہ تم کیوں آئیں۔ وہ کہہ رہا تھا تم اپنی نانی کے لیے اداس ہو، اسی لیے تمہیں حویلی ہمارے پاس بھیج دیا تاکہ تمہارا دھیان بڑھ جائے۔ دیکھو اس نے تمہیں جانے سے روکا تو خود بھی پریشان ہو رہا ہے، اس کے لیے دل برا مت کرنا۔ خانی بیگم نرمی سے سمجھا رہی تھی اور حمالہ کے پاس مزید بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ کیسا انسان تھا آخر وہ، اس کی ہر غلطی کو ڈھانپ دینے والا؟ کیا وہ محبت کر کے تھکتا نہیں تھا؟ اس کا عشق جنون جیسا تھا اور محبت سکون جیسی۔ حمالہ اس سے ناراض ہو کر آئی تھی اور اب اسی کو سوچتی جا رہی تھی۔ کسی نے اس سے سوال نہیں کیا تھا، اس نے گل جان کی موت کا خوب غم منایا تھا۔ وہ روئی تو اتنا روئی کہ سب اس کو تسلی دیتے گھبرا گئی۔ اب چپ تھی تو بالکل چپ ہو گئی تھی۔ وہ اوراد کو سوچ رہی تھی۔ اس نے میسج نہیں کیا، کال بھی نہیں کی۔ وہ ناراض ہو کر آئی تھی، مگر اب لگ رہا تھا شاید وہ ناراض ہو گیا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اپنی ناانصافی پر، اوراد کی خاموشی پر۔ وہ اسے روک لیتا، منا لیتا، یوں بھیج دیا، چپ ہو گیا، اب کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ بھیگی آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی، موبائل اٹھا کر اسے کال ملا گئی۔ معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ بھی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ کال جاتی رہی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ حمالہ کا بازو تھک کر اس کی گود میں آ گرا۔ کیا وہ ناراض ہے؟ بس یہی سوال اس کے دماغ میں اٹک گیا تھا۔ وہ گھٹنے سینے سے لگاتی اپنے گرد باہیں پھیلا گئی۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور غلطی بھی شاید ناقابل تلافی تھی۔ احوات کی حالت پھر سے خراب ہو رہی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی بالکل زرد ہونے لگی۔ الہام اسے سنبھال کر سیدھا کرتا اس کے چہرے پر آیا، پسینہ صاف کرنے لگا۔ آپ خود کوشش کیوں نہیں کرتی احوات؟ ڈاکٹرز کی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے اندر زندگی کی خواہش پیدا کریں پلیز۔ الہام بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیم و نم آنکھوں سے الہام کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے کیوں بچانا چاہتا تھا؟ کیا چھوڑنے کے لیے؟ احوات کو دنیا کی بے حسی اب رلانے لگی تھی۔ اس کی کہیں جگہ نہیں تھی، وہ تکلیف میں تھی مگر اسے مرنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ احوات میری بات سن رہی ہیں آپ؟ خود کوشش کریں، زندگی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ درد اس لیے ہے کیونکہ آپ کا علاج کیا جا رہا ہے، مگر یہ علاج ناکام ہو جائے گا اگر آپ کے اندر زندگی کی طلب نہ جاگی۔ الہام نرمی سے اس کے بال سمیٹتا سمجھا رہا تھا۔ احوات اسے دیکھتی رہی۔ وہ واپس کب جائے گا؟ وہ لوٹا ہی کیوں تھا؟ اب چاہتا کیا ہے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر وجود میں پھیلے درد نے اس کی زبان گنگ کر رکھی تھی۔ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتی مشکل سے سانس کھینچ رہی تھی۔
ایسے خاموش کیوں ہیں؟ اس حالت میں رہ کر کیا مل رہا ہے؟ کیا آپ چاہتی ہیں سب آپ پر ترس کھائیں، آپ کے لیے افسوس کریں؟ کیا یہ سب خوش کرتا ہے آپ کو؟ الہام اس کی خاموشی سے زج ہو گیا، اس کے الفاظ پر وہ مچلنے لگی۔ مجھے کسی کا ترس نہیں چاہیے، موت چاہیے، لاوارث ہوں۔ خان صاحب مجھے مرنے دیجیے۔ احوات کے سسکتے جملے نے الہام کو ساخت کر دیا۔ وہ آنکھیں سختی سے مچتی سسک رہی تھی۔ لاوارث نہیں ہیں آپ، میں آپ کا وارث ہوں، میرے نکاح میں ہیں آپ، بیوی ہیں میری، ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ میں مر جاؤں تو خود کو لاوارث کہیے گا؟ میری غلطی پر مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ مجھے اور خود کو اذیت میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ الہام اس سے لڑتا بمشکل اپنے غصے پر ضبط کر پایا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ وہ شادی کے بعد الہام کے غصے میں بولے گئے الفاظ یاد رکھے ہوئے ہیں، تو اب اس کے اپنائیت بھرے جملے کیوں نہیں سن رہی؟ اس کا نازک سا وجود بیماری میں مبتلا کمزور تر ہو گیا تھا، اور الہام کو لگا اسے یوں ختم ہوتا دیکھ کر وہ کسی روز اپنی جان خود لے لے گا۔ وہ بے ساختہ جھک کر احوات کے نرم نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، یوں جیسے اپنے الفاظ سے دیے زخموں پر مرہم رکھنا چاہ رہا ہو، جیسے اس کے درد کا مداوع کرنا چاہ رہا ہو۔ مجھے معاف کر دیں احوات، زندگی کی طرف لوٹ آئیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کے لیے لوٹ کر آیا ہوں، میرا یقین کریں، میں آپ کے لیے واپس آیا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے مدھم لہجے میں التجا کر رہا تھا، مگر احوات شاید سن نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے لگایا گیا انجیکشن اسے غنودگی میں لے جا رہا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر الہام سیدھا ہوا اور احوات پر چادر درست کرتا دروازے کی سمت بڑھا۔ باہر اوراد اس کا منتظر تھا۔ الہام کوریڈور میں پڑے بینچ پر جا کر بیٹھتا اسے دیکھنے لگا۔ ایش گرے 3 پیس میں ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے وہ تھکا تھکا سا کھڑا تھا۔ جیل سے بنے بال اب کچھ ماتھے پر آئے ہوئے تھے اور نیلی آنکھیں ہلکی سرخی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آپ اس وقت آفس میں ہوتے ہیں، آج جلدی آ گئے؟ الہام نے اس کو آفس کے حلیے میں دیکھ کر پوچھا۔ بس تمہارا خیال آ گیا تھا، اوراد آہستگی سے بولا۔ بتا نہیں پایا کہ حمالہ کی یاد نے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کے الفاظ اوراد کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ اپنے سلگتے دل سے بے قرار ہو کر وہاں آیا تھا۔ تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ اوراد نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ الہام افسردہ ہوا۔ وہ تم سے ناراض ہے، کچھ وقت لگے گا، اسے مناتے رہو۔ لڑکیاں ناراض ہو جائیں تو پھر جلدی ماننے پر ان کی انا آڑے آتی ہے، بہت وقت لیتی ہیں، سب یاد رکھتی ہیں۔ اور آج شاید اپنا تجربہ بیان کر رہا تھا۔ یہ ساری زندگی منانے کو تیار ہوں، مگر انہیں جلدی ماننا چاہیے، ان کی زندگی ان کی ناراضگی میں ختم ہو جائے گی۔ الہام اذیت سے بولتا سر پکڑ گیا۔ تم بدل گئے ہو الہام۔ اوراد نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ پہلے لڑکا لگتا تھا، اس کے چہرے پر شوخی ہوتی تھی، مسکراہٹ رہتی تھی، مگر اب وہ سنجیدہ ہو چکا تھا، اب بڑا لگنے لگا تھا۔ وقت نے بدل دیا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ نہیں، تمہیں محبت نے بدل دیا ہے، اوراد نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ الہام چونک گیا۔ آج ایاد خان آیا تھا فیملی کے ساتھ، اوراد اچانک بولا تو الہام نے بے توجہی سے سر ہلا دیا۔ اس کی بہن بھی ساتھ تھی۔ اوراد کا جملہ الہام کو متوجہ کر گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اوراد کو دیکھنے لگا۔ میں نہیں جانتا کون آیا کون نہیں، اسوان ساتھ تھی، بس اسی سے ملا ہوں، الہام نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ اوراد مسکرا دیا۔ وہ ساتھ تھی، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ محبت اپنا پتہ دے دیتی ہے الہام، تم اسے ضرور پہچان لیتے، مگر تمہیں احوات کے علاوہ کچھ محسوس نہیں ہوتا، تمہیں وہی یاد رہ گئی ہے، تمہیں اب محبت ہوئی ہے اپنی بیوی سے، اس کا خیال رکھنا۔ اوراد نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اسے اس کی محبت کا پتہ دیا، وہ محبت جو الہام کے واپس آتے ہی پہلے روز سے محسوس کر رہا تھا۔
اپنی محبت کا کیسے خیال نہیں رکھوں گا، الہام با اعتماد لہجے میں بولتا اور رات کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا موبائل گاڑی میں پڑا تھا، جہاں حمالہ کی کال آتی رہی اور پھر بند ہو گئی۔ اور آج اس کال سے بے خبر الہام سے باتیں کرتا رہا تھا۔ بمشکل اپنا دماغ ہٹا کر جب وہ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھا تو موبائل پر اپنے علاقے کے اسپتال سے آنے والی کال نے متوجہ کر دیا۔ ہاں جی ڈاکٹر، میرا پیشنٹ اب کیسا ہے؟ اور رات نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ خان صاحب، آپ کا پیشنٹ اب کافی بہتر ہے، چند دنوں میں ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی ہو جائے گا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے پیشنٹ کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا اور رات مطمئن ہوا۔ ٹھیک ہے، میں جلد چکر لگاؤں گا۔ اور رات نے بات مختصر کر کے کال کاٹی اور موبائل چیک کیے بنا ڈیش بورڈ پر پٹک دیا۔ رواز شاور لے کر واش روم سے نکلتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ نظر ایقان پر گئی تو ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے موبائل پر جھکی مسکرا رہی تھی۔